والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مولانا حافظ گلزار احمد صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت اچھا ذوق عطا فرمایا ہے، اور یہ جو تسلسل اور استقامت کے ساتھ دروس قرآن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، میں بھی مولانا سے گزارش کر رہا تھا، ہمارے کسی بزرگ کا قول ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، کسی کام پہ مستقل قائم رہنا یہ بھی کرامت سے بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک ان کی حسنات کو جاری رکھے، اور اللہ پاک تازہ یہ خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ۔ اس پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے چھانٹی کرنا۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، الگ الگ کرنا، چھانٹی کرنا۔ ویسے ہم چھلنی میں آٹا ڈالتے ہیں تو چھان الگ کر دیتے ہیں، آٹا الگ کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی چھانٹی کرنا، اور یہ قرآن پاک میں مختلف معنوں میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یزکیہم، حضور لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ پیران کرام یہی کام کرتے ہیں کہ انسانوں کی تربیت کر کے ان کے نفس، ان کے ذہن دماغ کو غلط چیزوں سے پاک کرتے ہیں، حسد سے، بغض سے پاک کرنا، اور تقوی اختیار کرنا، انسان اپنی زندگی میں محتاط ہو جائے۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ اچھی اور بری خصلتیں الگ الگ ہو جائیں۔ اور مال کے بارے میں زکوٰۃ کا لفظ جب آتا ہے نا، تو اس کے لیے ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اموال کے بارے میں ایک اصولی بات فرمائی ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جو مال دولت دیتا ہوں نا، جس کو دیتا ہوں سارا اس کا نہیں ہے، اس میں دوسروں کے حقوق بھی ہیں۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مال دیا نا سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں سائل کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے، اور حق ہے۔ سائل کہتے ہیں وہ ضرورت مند سوسائٹی کا، برادری کا، محلے کا، وہ ضرورت مند جو اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، اور محروم جو ضرورت مند تو ہے اظہار نہیں کرتا، جس کو ہم چٹ کپڑیا کہتے ہیں، سفید پوش کہتے ہیں، انگریزی والے وائٹ کالر کہتے ہیں۔ اندر سے اس کا حال وہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، لیکن اوپر ٹھیک ٹھاک سے رہتا ہے اور سوال نہیں کرتا۔ سادہ لفظوں میں سائل سے وہ ضرورت مند مراد ہے جو اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، مجھے ضرورت ہے، مجبور ہوں، اور محروم وہ ہے سفید پوش جو ضرورت مند تو ہے لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ دونوں کا حق ہے۔ اب میں جو بھی مال تمہارے پاس ہے تمہارا اکیلے کا نہیں ہے، اس میں سائل کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سائل جو ضرورت کا اظہار کرے گا اس پر تو آدمی کوئی دے دیتا ہے، اور محروم کو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی مانگے گا تو دے گا نا، ایک مانگتا ہی نہیں ہے، اپنی حالت کا اظہار ہی نہیں کرتا، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں یہ بتایا ہے کہ صرف مانگنے والوں کو دینا نہیں، نہ مانگنے والوں کو تلاش کرنا بھی مال والے کا حق ہے۔ مال والے کو، ضرورت مند کو تلاش کرنا، کون ضرورت مند ہے، مانگنے والوں کو دینا تو ہے ہی جو مستحق ہیں ان کو، جو نہیں مانگتے سفید پوش ہے ان کو تلاش کر کے چپکے سے ان کی مٹھی میں پیسے پکڑانا یہ بھی مال والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں
کہ برادری اور پڑوس، برادری میں دینے کا ثواب زیادہ ہے، پتہ ہے کون مستحق ہے کون نہیں، برادری میں کوئی آدمی چھپا نہیں رہتا، کتنا ہی سفید پوش کیوں نہ، برادری میں چھپا رہتا ہے اور پڑوس میں چھپا کوئی رہتا۔ یہ ایک حکمت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ برادری میں خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ برادری کا پتہ ہوتا ہے، ہاں چھپتا کوئی نہیں، چھپ سکتا کوئی نہیں ہے، اور پڑوس میں خرچ کرنے کا حق زیادہ ہے کہ وہ چھپ سکتے نہیں، پتہ ہوتا ہے صحیح صورتحال کا۔ تو خیر میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اصولی طور پر یہ بات سمجھائی کہ تمہیں جتنا بھی مال میں نے دیا ہے اکیلا تمہارا نہیں ہے، دوسروں کے حق بھی اس پہ وابستہ ہے، اور وہ حق ہے، احسان نہیں ہے۔ آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یتیم کو، مسکین کو، مسافر کو اس کا حق دو۔ قرآن پاک اس کو حق کہہ رہا ہے، اس کا حق ہے، تمہارا احسان نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر کسی کو اس کا حق دے کر جتلاؤ گے تو نیکی برباد۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، صدقہ خیرات کر کے اس کو باطل نہیں کرو، ڈیلیٹ، آج کی سمجھ ڈیلیٹ نہ کر دو۔ دو چیزوں سے صدقہ خیرات باطل ہوتا ہے، من اور اذیٰ سے۔ من کہتے ہیں کسی کو روبرو جتلا دینا، فلاں موقع پر تیری یہ مدد کی تھی نا، میں گئی، فرض۔ اور اذیٰ سامنے نہیں کہی، کسی جگہ ذکر کر دی فلاں بندے پر میں نے یہ احسان کیا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، جو کسی کو دیتے ہو اس کا حق دے رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو، جتلاؤ گے تو گئی، سامنے جتلاؤ گے تب گئی، کسی پسے پچھ جتلاؤ گے تب گئی۔ بلکہ قرآن پاک نے ایک بات اور فرمائی ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اور میں نیکی کر کے کسی کے ساتھ احسان کر کے کل احسان چڑھا رہا ہے تو نہ دو یار، نہ دینا بہتر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس احسان سے، اس صدقے سے، اس تعاون سے نہ کرنا بہتر ہے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، جس خرچے کے پیچھے جتلانا ہے نا، ہمیں اس سے بہتر نہ دو یار، اچھے طریقے سے ٹال دو، نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے۔ ایک بات نہیں، مال میں سے دوسروں کا حق نکال کر اپنا مال پاک کرنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے دوسروں کا حق ادا کر کے اپنے مال کو خالص کر لینا، چھانٹی کر لینا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کے مختلف مدارج ہیں، پہلی امتوں میں بھی تھی لیکن قوانین مختلف تھے۔ ہمارے ہاں دوسروں پر خرچ کرنے کی حد کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ابتداء میں جب سب کی حالت پتلی تھی تو اس وقت لوگوں نے سوال کیا، قرآن پاک میں ہے یسألونک ماذا ينفقون، مالدار لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ دو سوال ہے قرآن پاک میں، کیا خرچ کریں؟ اللہ پاک نے پہلے یسألونک کا جواب یہ دیا کہ کیا خرچ کرنا، بعد میں کس پر خرچ کرنا پہلے، خرچ سے کس پہ کرنا ہے، اپنے مالوں کو کس پہ خرچ کرنا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم کتب علیکم القتال وهو کرہ، یہ سنوں کا جواب ہے۔ اپنے مالوں کو ماں باپ پہ خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو،
یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، اور قتال جہاد پہ خرچ کرو۔ یہ مصارف بیان کیے۔ پہلے جب پوچھا کیا خرچ کریں، فرمایا کیا بات کریں گے، خرچ کن جگہ پہ فضول خرچی پہ خرچ نہیں کرنا، یہ مصارف ہیں، ان پہ اپنا مال ان پہ خرچ کرنا ہے۔ پھر سوال دہرایا، یا سرون کا مادہ ينفقون قل العفو، یہ ابتدائی دور کا حکم ہے۔ پوچھتے یا رسول خرچ کیا کریں، میں جو بچتا ہے خرچ کر دوں۔ قل العفو، ایک لفظ عفو، یعنی ضرورت سے زیادہ جو چیز بھی خرچ کریں۔ اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اس پر پکے ہی ہو گئے کہ ضرورت سے زائد مال رکھنا ان کے نزدیک حرام تھا، لیکن وہ تفرد ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابتداء میں حکم یہی تھا کہ جو بچ گیا دوسروں پہ خرچ کرو، بہت ضرورت مند پھر رہے بیچارے۔ پھر بعد میں زکوٰۃ کے احکام کے 100 میں سے 2.5۔ زکوٰۃ بھی 2 قسم کی ہے نا، بلکہ 3 قسم کی۔ سامان ہے، سامان یہ زکوٰۃ، اس پہ زکوٰۃ سامان کا حصہ دو گے زکوٰۃ کے حساب سے۔ پیسے ہیں، اب یہ خود تو کچھ ہے نہیں نا، یہ نوٹ خود کچھ ہے، یہ تو بن گئی ہے، کاغذ ہے۔ کبھی عجیب لطیفہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کبھی آپ جب بھی جیب سے نوٹ نکال کے دیکھیں، نوٹ پہ لکھا ہوا ہوگا کہ حامل ہاذا کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے پر اتنے روپے ادا کرے گا۔ ادا کیا کرے گا؟ میں نے ایک دن تماشا لگا دیا، ایک بینک کے مینیجر دوست چلا کے میں کہ یار یہ 1000 کا نوٹ ہے، مجھے 2000 لکھا ہوا ہے کہ بینک دولت پاکستان حامل ہاذا کو عند طلب 1000 روپے، میں نے کہا 9000 روپے کا ہے یہ نوٹ، یہ رسید ہے۔ اس نے 500 کے 2 نوٹ پکڑا دیے، میں نے پھر 500 کا لیا، اس کے 2 100 کے پکڑا دیے، اس پر بھی لکھا ہوا تھا 50 کے نوٹ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے روپے 2 کے ذرا، یہ تو رسید ہے۔ ابھی نوٹ نکال کے دیکھ رہے ہیں، 50 کے نوٹ پر بھی یہ لکھا ہوگا کہ یہ دولت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رسید ہے کہ بینک دولت آف پاکستان حامل ہاذا کو عند طلب 50 روپے ادا کر، کسی مانگو 50 روپے ادا کتنے کہا ہے۔ خیر یہ دولت ہے، سامان ہے، اور پیداوار کا 10واں حصہ، زمین کی پیداوار کا کتنا حصہ؟ ہاں عشر ہے۔ سامان تجارت میں زکوٰۃ ہے، نقدی میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ یہ مختلف دائرے ہیں، پھر اللہ پاک نے اس کی حد بندی کر دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا، حد بندی کر دی، 100 میں سے 2.5 کم منیمم، یہ کم از کم حد ہی ہے، اور پیداوار میں سے 10واں حصہ۔ یہ واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، باقی تو وہی مرضی ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ پاک نے، اللہ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا۔ جہاں بھی نماز کا حکم ہے نا، ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز بدنی عبادت، اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ لوگوں پہ خرچ کرنی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورے کرو گے۔ حقوق اللہ کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نماز، اور حقوق العباد کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ دونوں کا ٹائٹل ذکر کر دیا۔ اللہ کے اور بندوں کے حق ادا کرو گے تو بات بڑھے گی، ورنہ نہیں بڑھے گی۔ یہ کہہ رہے اللہ کا بھی نہیں، کہہ رہے بندوں کا بھی نہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تو زکوٰۃ کا معاشرے میں، سماج میں کردار کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کا علاقہ حضور کے زمانے میں آ گیا تھا،
تو یمن کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ساتھیوں کو گورنر بنا دیا تھا. ایک حصے کا گورنر بنا دیا تھا معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ، دوسرے کا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو. دونوں بڑے صحابی ہیں. معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر مقرر کیا، انٹرویو ہوتا ہے، پہلی بات یہ فرمائی بتاؤ معاذ تم جا رہے ہو، کوئی معاملہ پیش آیا تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ کوئی مقدمہ، کوئی معاملہ، کوئی کیسے فیصلہ کرو گے؟ ہم آپ کی بھی کتاب لے قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کروں گا. کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ، قرآن پاک کی بھی کتاب لے. علم تجد، ضروری تو نہیں کہ ہر مسئلہ قرآن میں مل جائے. قرآن میں چند اصول بیان فرمائے، ہر مسئلہ قرآن میں ضروری نہیں. علم تجد، یہ حضور پوچھ رہے ہیں، اگر قرآن میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسئلے قرآن پاک میں، ہر بات میں قرآن کی ضد کرنا ٹھیک نہیں ہے. بس قرآن سے مسئلہ بیان کرو، یہ فضول ضد ہے. حضور پوچھ رہے معاذ اگر قرآن میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تقدیم سنت رسول اللہ، نبی کریم کی سنت سے، آپ کی سنت سے فیصلہ کرو. یہاں بھی فرمایا علم تجد، میری سنت میں بھی نہ ملا تو ہم اجتہد برائی، پھر میں اجتہاد کروں گا. ولم آلو، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے مسئلے قرآن میں ملتے ہیں، بہت سے مسئلے سنت میں ملتے ہیں، قرآن میں نہیں ہوتے. کس میں ہوتے ہیں؟ سنت میں. اور بہت سے مسئلے سنت میں بھی نہیں ہوتے ہیں، اجتہاد سے ملتے ہیں، فقہا سے ملیں گے. یہ ترتیب کس سے بیان کیا؟ بخاری کی بات. بما تقضی، یا معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ تقضی بکتاب اللہ، قرآن پاک کے مطابق کروں گا. ان لم تجد، اگر قرآن پاک میں مسئلہ نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ ابھی سنت، آپ کی سنت پہ چلوں گا. ان لم تجد، میری سنت میں بھی نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ اجتہد برائی. تو کتنے دائرے بیان ہوئے، مسئلہ قرآن پاک میں ملے گا، نہیں ملا تو سنت میں ملے گا، نہیں ملا تو فقہا کیا ملے گا. خیر پھر ہم دیکھو جا رہے احکام دیے. چونکہ جا کے پہلے تو اللہ رسول کی بات کرو، توحید کی، رسالت کی. اگر وہ مان لیں پھر کہو تم پر نماز فرض ہے 5 وقت کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے. نماز کے بعد کس کا ذکر کیا؟ زکوٰۃ فرض ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم. یہ زکوٰۃ کا سوسائٹی میں کردار کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم. جس معاشرے کے امیر لوگوں سے وصول کی جائے اسی معاشرے کے ضرورت مندوں پہ خرچ کر دی. یعنی یہ تو تفاوت ہے نا امیر غریب کا، اس کو بیلنس کرنے کا کام زکوٰۃ کرتی ہے. قرآن پاک نے دولت کا ایک اصول اور بیان کیا ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. دولت کی حیثیت سوسائٹی میں ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں خون ہے. سوسائٹی میں روپیہ، دولت، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ جیسے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا رہے تو جسم ٹھیک ہے، اور خون کی گردش جسم کے کسی حصے میں رک جائے تو فالج ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی مزے کی بات کی ہے. انسان کے جسم میں خون حرکت کرتا ہے، جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں پہنچے گا تو جسم ٹھیک رہے گا، ورنہ اس انگلی میں خون نہیں جا رہا تو مفلوج ہو جائے گی، اور اس میں زیادہ جا رہا ہے تو تھوڑے پھنسیاں پڑیں گے. اس انگلی میں خون نہیں جا رہا تو کیا ہو جائے گی؟ اور فالج ہو جائے گا. اس میں اس کی ضرورت سے زیادہ جا رہا تو کیا ہوگا؟
تھوڑے بھی نہیں تھے۔ جسم کے اندر خون، ہر جسم کے ہر حصے، ناخن کی اپنی ضرورت ہے، ناک کی اپنی ضرورت ہے، جہاں خون رکے گا وہاں فالج ہوگا، اور جہاں زیادہ ہو جائے گا وہاں کیا ہوگا؟ تھوڑے بھی نہیں۔ توازن کے ساتھ جسم کے اندر خون کا گردش کرنا یہ صحت، اس طرح دولت کا توازن کے ساتھ سوسائٹی میں گردش کرنا یہ سوسائٹی کی صحت۔ جہاں دولت بالکل نہیں جائے گی وہاں کیا ہوگا؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، اور جہاں زیادہ چلی جائے گی عیاشی ہوگی۔ جہاں ضرورت کے مطابق نہیں جائے گی، جتنی ضرورت ہے وہ نہیں جا رہی دولت، وہاں کیا ہوگا؟ کفر ہو جائے گا۔ اور جہاں ضرورت سے زیادہ جمع ہو رہی ہے وہاں کیا ہوگی؟ عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی۔ جو ہم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی۔ یہ قرآن پاک نے دولت کی سوسائٹی میں حیثیت بیان کی ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، بڑی مزے کی بات کی ہے۔ دولت کو اوپر اوپر نہیں گھومنا چاہیے، اوپر سے نیچے گھومنا چاہیے۔ دولت کو پیسے والوں کے درمیان نہیں کہ چکر کاٹنا چاہیے، بربادی ہوتی ہے۔ دولت اگر وہیں گھومتی رہے گی 20-40 خاندانوں میں تو بیڑا غرق ہوگا۔ دولت کو اوپر سے نیچے آنا چاہیے، اور دولت کو اوپر سے لانے والی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ ایک دانشور نے بڑی مزے کی بات کی ہے، اس نے کہا دیکھو 2 اصول قرآن پاک کے، زکوٰۃ، صدقہ اور وراثت، جہاں صحیح نظام ہوگا وہاں کوئی نہ جاگیردار بن سکتا ہے نہ سرمایہ دار بن سکتا ہے۔ وراثت، جاگیر کتنی بھی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، تیسری نسل میں جا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اگر وراثت صحیح تقسیم ہو تو۔ 1000 روپے کا مالک ہے، چوتھی نسل میں کیا رہے گا؟ کتنے ٹکڑوں میں بٹے گی وہ؟ کہاں کوئی جاگیردار رہے گا؟ جاگیردار کیوں رہتے ہیں؟ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اور مال کی زکوٰۃ اور واجبی صدقات ادا ہوتے رہے تو مال گرتا رہتا ہے۔ یہ 2 اصول ہیں جو سوسائٹی میں توازن پیدا کرتے ہیں۔ تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ اگلی بات، زکوٰۃ کے سوسائٹی میں فوائد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر زکوٰۃ کا نظام ہے کہ تو 2 ضابط قانون صحیح طریقے سے عمل ہو جائے، زکوٰۃ کا نظام صحیح طریقے سے بیت المال کی طرز پہ نافذ ہو جائے ریاستی طور پر۔ ہماری طرح نہیں، ہم تو ہر چیز پہ داؤ لگاتے ہیں، ہم تو خدا کو بھی داؤ لگاتے ہیں، وہ کھاتا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے تو خدا کو بھی داؤ لگائیں، وہ اس کو لگا نہیں سکتے۔ دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے اور وراثت کا قانون نافذ ہو جائے، صحیح معنی میں وراثت کی تقسیم کا کوئی مسئلہ باقی نہیں۔ اس کی برکات کیا ہے؟ اس پر 2 واقعہ عرض کروں۔ دیانت کی برکات، زکوٰۃ کے نظام کی برکات، عادل حکمران کی برکات۔ یہ زکوٰۃ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے۔ یہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر تھے، تو چلتے آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہماری میں کتابوں کا حوالہ دیا کرتا ہوں، ہماری اسلامی معیشت کہتے ہیں، اسلامی معیشت کوئی پڑھے تو پتہ چلے گا نا، خواب میں تو نہیں آئے گی۔ 30ویں صدی ہجری کی 2 کتابیں ہیں، آج بھی پڑھ لو پورا نظام میں معیشت سمجھ میں آ جائے گا۔ آج سے 1200 سال پہلے موجود ہے، عربی میں ہے، انگلش ترجمہ بھی ہے، اردو بھی ہے۔ ایک امام ابو یوسف کی کتاب الخراج جو بطور قانون 300 سال نافذ رہی ہے،
معیشت کا نظام کیا ہے. اور دوسری اسی دور کے امام ابو عبید کی کتاب الاموال. آج ماہرین معیشت میں یا 2 کتابیں پڑھو، انگریزی میں پڑھ لو، اردو میں پڑھ لو، عربی میں پڑھ لو. اس کے بعد معیشت کے حوالے سے کوئی سوال باقی رہے گا مجھ سے پوچھ لو یار. پڑھتے میں کچھ نہیں. پڑھتے ہم فرانس کو ہیں، پڑھتے ہم چین کو ہیں، پڑھتے امریکہ کو ہیں، تلاش اسلام کرتے ہیں. ہمارا اصل المیہ یہ ہے. پڑھتے ہیں مستشرقین گواٹ کو پڑھتے ہیں، میڈگبری کو پڑھتے ہیں، برٹرن رسل کو پڑھتے ہیں، تلاش اسلام کرتے ہیں. پڑھتے ان کو ہیں، بٹانے کا پڑھتے ہیں، تلاش اسلام کرتے ہیں. ہم سے زیادہ سمجھدار کون ہوگا؟ خیر، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر کا زمانہ ہے. سالانہ جو وصولی ہوتی ہے نا، عشر، زکوٰۃ، جزیہ، خراج، جس کو ریونیو کہتے ہیں. ہمارے اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ ریونیو وصول ہوا. ہمارے یہاں پورے محکمے. مالیہ کون وصول کرتا ہے؟ تحصیلدار. ٹیکس کون وصول کرتا ہے؟ آفیسر. 2 مستقل محکمے ہیں، اسی نظام چلتا ہے. سالانہ آمدنی وصول ہوئی تو صوبے کی سالانہ آمدنی کا 1/3 تیسرا حصہ مرکز کو بھیج دیا. کتاب الاموال میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے. صوبے نے اپنی فاضل بجٹ تھا، تیسرا حصہ مرکز کو بھیج دیا کسی مطالبے کے بغیر. اب صوبہ اپنی آمدنی کا 1/3 مرکز کو کسی مطالبے کے بغیر بھیج رہا ہے. شاباش ملنی چاہیے، ڈانٹ پڑنی چاہیے. ڈانٹ پڑ گئی. حضرت عمر نے خط لکھا ہوا موجودہ خط. بات تو سمجھدار آدمی ہو یار، پڑھے لکھے آدمی ہو. اور تمہیں تو حضور نے کہا تھا زکوٰۃ کا مصرف تو خذ من اغنیائہم فصرفوا الی فقرائہم. یمن کے لوگوں سے وصول کرو، یمن کے لوگوں میں خرچ کرو. مجھے کیوں بھیج دیا؟ ڈانٹ پڑ گئی. بعد نے جواب دیا، حضرت اللہ کے قانون کی برکت سے اس سال میرے تمام اخراجات صوبے کے پورے ہو کر تیسرا حصہ بچ گیا. میرے پاس مصرف نہیں ہے. آپ کو یہ زکوٰۃ کے نظام کی برکات ہے. میرے پاس مصرف نہیں ہے. اور ضروریات کا اندازہ ایک بات سے کر رہے ہیں کہ بیت المال کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کتاب الاموال ہی کی روایت ہے. حضرت عمر بازار تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بوڑھے کو دیکھا بھیک مانگ رہا. بوڑھا آدمی ہے، کانپ رہا ہے، دکانوں سے بھیک مانگ رہا ہے. کھڑے ہو گئے. بھائی یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے بابا؟ جملہ کیا کہا؟ ہم نے تو اپنے نظام میں کوئی ایسا جھول نہیں رہنے دیا کہ کسی کو کسی سے مانگنا پڑے. یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ بتاؤ، بلاؤ اس کو. بلایا. بابا کون ہو؟ یہودی ہوں. کہاں رہتے ہو؟ فلاں جگہ. تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے. خرچے کے لیے پورا نہیں ہوتا؟ پورا ہوتا ہے. مانگ کیوں رہے ہو؟ پیسے تمہیں ملتے ہیں، خرچہ تمہیں ملتا ہے، پورا بھی ہوتا ہے، یہ مانگ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت وہ میں نے جزیہ بھی تو دینا نا سال کے بعد. تاریخ آ رہی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 2-4 سے مانگوں گا دے دوں گا. حضرت عمر کے الفاظ سنیے. عبد الرحمن بن عوف ساتھ ہیں. عبد الرحمن، یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ ان کی جوانی کی کمائی سے ہم ٹیکس لے کر کھائیں اور بڑھاپے میں ان کو لوگوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں. جوانی میں یہ کمائیں، ہمیں دیں، ہم کھائیں. اب بڑھاپے میں لوگوں کے دروازے پر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. اب نہیں، میں کل تمہارا معاملہ طے کروں گا. صبح شورا بلا لی، قانون بدل دیا. جو غیر مسلم کمانے کے قابل نہیں رہا اس کا جزیہ ختم.
یہ تو بڑے حضرت عمر کی بات ہے۔ زکوٰۃ کے اللہ پاک کرے ہمیں کوئی زکوٰۃ وراثت کے قوانین مل جائے، ہمیں کوئی نظام مل جائے، ہمیں کوئی نظام مل جائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کرپٹ وہ نہیں ہے جس کا داؤ نہیں چلتا، جس کا داؤ چلتا ہے بھرا بندہ کرپٹ ہے، ہر لیول پر، ہر شعبے میں۔ جس کا کہیں داؤ چلتا ہے معاف نہیں کرتا، نہیں کرتے ہم جان، ہمارا مزاج ہے۔ دیانت، ایران فتح ہوا، دیانت کسے کہتے ہیں؟ ایران فتح ہوا، کسریٰ کو شکست ہوئی، خزانے آئے مدینہ منورہ میں، غنیمت لوگ مبارکباد دینے آ رہے ہیں، مجاہدین واپس آ رہے ہیں، مبارکباد بھی دے رہے ہیں، غنیمت کا مال بھی اکٹھا کر رہے ہیں، عمر اکٹھا کر رہے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غنیمت کے اموال آ رہے ہیں، گٹھڑ کے گٹھڑ، انبار کے انبار آ رہے ہیں، حضرت عمر وصول بھی کر رہے ہیں اور تلاشیاں دے رہے ہیں، اس کو اس کو۔ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پورا دن گزر گیا، وہ گٹھی کھول رہے ہیں، وہ کھول رہے ہیں، سب کئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ اگلے دن پھر اب کوئی ہمت بھی نہیں کر رہا، حضرت عمر سے پوچھنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے دن پھر عبدالرحمن کہتے ہیں تیسرے میں نے پوچھ لیا، یا حضرت پرسوں سے لگے ہوئے آپ گٹھیاں تلاش کر رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اور یہ آپ فرما رہے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا عبدالرحمن یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک سے ہجرت کے سفر میں فرمایا تھا، میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یاد ہے؟ میں کسریٰ کے کنگن تلاش کر رہا ہوں، وہ نہیں مل رہے، اور میں کہ جی کیسے ممکن ہے کہ حضور نے فرمایا وہ کنگن نہ ہو؟ پرسوں سے ہر چیز کی تلاشی لے رہا ہوں، اور یہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہوں گے، کیسے نہیں ہیں؟ پرسوں کسی کام میں لگا ہوا ہوں، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک سپاہی آیا، آگے سلام عرض کیا، امیر المومنین میں فارس کی فوج کا سپاہی تھا مجاہدین میں، تو واپسی پر مجھے راستے میں بیمار ہو گیا تھا، گاؤں میں ٹھہر گیا علاج کے لیے، 1-2 دن 3 دن وہاں رہا ہوں، تو اب پہنچا ہوں، تو مبارکباد قبول فرمائیے، اور یہ امانت ہے ایک آپ کی، وہ پوٹلی میں کھولا تو کسریٰ کے کنگن، سونے کے کنگن نہیں، کسریٰ کے کنگن۔ ماتوشہ خانہ کونی تھا، پتہ نہیں کہاں جاتے۔ حضرت عمر نے دیکھے، آنکھوں میں آنسو، یعنی کہ عبدالرحمن جس قوم کے سپاہی اتنے دیانتدار ہوں، اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ عبدالرحمن نے کہا حضرت بات یہ نہیں، جس قوم کے امیر آپ جیسے دیانتدار ہو، سپاہی بھی کرے۔ تو میں زکوٰۃ کے فوائد اور ثمرات میں سے ایک واقعہ اور عرض کروں، بڑی لمبی بات ہے، میں تو 2 گھنٹے لگا رہوں گا، ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ جب نظام آتا ہے تو پھر نتائج کیا ہوتے ہیں؟ بڑے حضرت عمر کی بات کی، چھوٹے حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد آئے، 101 ہجری میں یہ خلیفۃ المسلمین تھے، حضور کے وصال کے 90 سال بعد۔ ان کے یہ دمشق میں بیٹھتے تھے، امیر المومنین آدھی دنیا کا حکمران تھا، اور ان کے گورنر تھے عراق میں عبدالحمید نے خط لکھا، امیر المومنین میری سالانہ آمدنی، سالانہ بجٹ پورا ہو گیا، کچھ پیسے بچ گئے ہیں، کیا کروں؟ سالانہ ریونیو وصول ہو کے ساری تنخواہیں وظیفے سب مکمل کر کے کچھ پیسے بچ گئے ہیں، کیا کروں؟ جواب لکھا، 4 خط ہیں، موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، ایسا کرو، اعلان کرو کہ تمہارے صوبے میں کوئی مقروض ہے
اور قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس رقم میں سے اس کا قرضہ ادا کرو. مقروض وہ ہے ادا ریاست کر رہی ہے. اس نے جواب دیا حضرت یہ کر چکا ہوں. دوسرا خطا ہے جن بچیوں کی شادیاں خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں ان کی شادیاں کروا دو. جواب ہے حضرت یہ بھی کر چکا ہوں. تیسرا خطا جن خامندوں نے ابھی تک بیویوں کے مہر ادا نہیں کیے اور ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مہر ادا کر دو. ہم تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہم نے طے کیا ہوا ہے بیوی کو مہر نہیں دینا, بیٹی کو وراثت نہیں دینی. طے شدہ بات کیا جی, طے شدہ بات ہے نا. بیوی کو مہر نہیں دینا, بیٹی کو وراثت نہیں دینی. ہمیں جن خامندوں نے ابھی تک بیویوں کے مہر ادا نہیں کیے اور ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں, چیک کر لینا ان کے مہر ادا, ان کا یہ بھی کر چکا. چوتھا خط کہ زمینوں کی پلاٹنگ کراؤ اور کسانوں کو زمینیں آباد کرنے کے لیے آسان قسطوں پر کرنا ہے. یہ ہے دو چیزوں کا, زکوٰۃ کا نظام اور دیانت, جو اس کا ثمرہ. آخری بات عرض کرتا ہوں, یہ بات میں نے کراچی کے اجتماع میں بیان کی تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, مولوی صاحب سوال اس کا ٹھیک تھا, یہ صوبے کا بجٹ تھا یا اطلاع ٹیکسی تھا؟ بحر الکاہل سمندر تھا یہ. سب صوبے کے خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں, مقروضوں کے قرضے بھی ادا ہو رہے ہیں, اور بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, اور بیچارے خاوندوں کے مہر بھی ادا. اس کو سوال اتنا تھا یہ بجٹ تھا صوبے کا یا اطلاع ٹیکسی تھا؟ بحر الکاہل تھا یہ. میں نے کہا بیٹا جی ایک واقعہ اسی کتاب الاموال کا, اسی حضرت چھوٹے حضرت عمر کا, ساری بات سمجھ آ جائے گی. یہی حضرت عمر ہے, اسی کتاب الاموال میں روایت ہم پڑھتے ہیں نہیں بس. آدھی دنیا کا حکمران ہے. ایک دن شام کو گھر آئے, فاطمہ بنت عبد الملک ان کی عالیہ تھی, اللہ پاک درجہ, بہت بڑی عظیم خاتون تھی. فاطمہ کوئی ایک آدھ درم بچا ہوا ہو تو کوئی درم کو ہوتا ہے, کوئی رکھتی ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی سنبھال کے رکھتی ہے, کام آ جائے گا. ان کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے, بازار سے آ رہا ہوں, ریڑھی پر انگور لگے ہوئے ہیں, کھانے کو جی چاہتا ہے, جیب میں پیسے نہیں. جیب میں پیسے نہیں, ایک آدھ درم ہو تو میں انگور کھانے کو جی, انگور اچھے ہیں کھانے کو جی چاہ رہا. انہوں نے کہا جی آپ کی جیب میں نہیں تو میری جیب میں کہاں سے آئے گی؟ خاوند نے بیوی نے کس کا جیب تلاش کرنا ہوتا ہے, آپ کی جیب میں میرے پاس کہاں سے آئے گی؟ اور پھر ایک بات, بیویوں والی بیویاں آپ امیر المومنین بنا سکتے ہیں, ایک درم کا انگور نہیں منگوا سکتے. یہ بات بیوی کہہ سکتی ہے, امیر المومنین آپ ایک درم کا انگور نہیں منگوا سکتے آپ. اس کا ترجمہ آج کی زبان میں کروں, اتنا ثوابدیدی فنڈ بھی نہیں ہے. اتنا ثوابدیدی فنڈ بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ درم کا انگور منگوا کے کھا لیں. عمر عبدالعزیز نے کہا فاطمہ جس درم کی تم بات کر رہی ہو وہ درم نہیں, آگ کا انگارہ ہے. میں نے کہا بیٹا جی جس ملک کا حکمران سرکاری خزانے کے درہم کو آگ کا انگارہ سمجھے گا اس ملک میں پیسے ہی پیسے ہوں گے, وہاں مقروضوں کے قرضے بھی ادا ہوں گے, وہاں کنواروں کی شادیاں بھی ہوگی, وہاں خاوندوں کے مہر بھی ادا ہوں گے, وہاں کسانوں کو قرضے بھی ملیں گے. شرط ایک ہے کہ ملک کا حکمران سرکاری خزانے کے روپے کو کیا سمجھے, آگ کا انگارہ سمجھے. تو میں نے زکوٰۃ ایک نظام ہے, زکوٰۃ صرف 4 پیسے دینے کا نام نہیں ہے, زکوٰۃ ایک سسٹم کا نام ہے. اللہ کرے مل جائے, اور جس دن زکوٰۃ کا سسٹم مل گیا, میں ایمانداری سے کہتا ہوں
یہ لوگ ہم سے قرض لیا کریں گے جن کے قرضوں کے جال میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. ہاں بے شک. یہ ہم سے قرضے مانگیں گے. اللہ کرے کہ ہمیں نظام مل جائے، اور نظام خالی نہیں ملا کرتا، نظام والے بندے مل جائیں. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ.